بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے لال جوڑا پہن رکھا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں گلا کھنکھار کر داخل ہوا تھا۔ اس نے مجھے اوپر مڑ کر یوں دیکھا جیسے میرے آنے پر حیران ہو گئی ہو، پر حیران تو میں ہوا تھا اس کی خوبصورتی اور سجے سجائے روپ کو دیکھ کر۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل پگھل سا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی بلا شبہ بے پناہ حسین تھی۔ اس کی رنگت بے حد سفید تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی میرے ذہن سے ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں اس کمرے میں آنے سے بھی ہچکچا رہا تھا، لیکن اب میں اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے، شادی کے بعد نکاح کی وجہ سے رشتوں میں پیار محبت بہت بڑھ جاتا ہے۔ عورت کو مرد عزیز لگنے لگ جاتا ہے اور مرد کو اپنی بیوی سے زیادہ اس دنیا میں کوئی پیارا نہیں لگتا۔ لیکن جب انسان کو شادی سے پہلے ہی پتہ ہو کہ اس کی یہ شادی زندگی بھر نہیں چلے گی تو اس کے کیا جذبات ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان جذبات سے گزرتا ہے اور بہت سارے جذبات وسوسے ایک ساتھ دل میں آتے ہیں۔ میں نے بھی آج عروسہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑنے پر کیسے آمادہ ہوں گا۔ میرا تو دل کس قدر مچل رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ہماری شادی کتنی دیر کے لیے ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے دل میں عروسہ کے لیے بے پناہ احترام اور عزت تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل اداس ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو جب میں واپس طلاق دوں گا تو میں کتنا اداس رہوں گا، زندگی تو کتنی بے رنگ اور پھیکی ہو جائے گی۔ پر پھر میں نے سوچا کہ اس سے کسی کا بھی دل نہیں بھر سکتا تھا، اور دوسرا میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی آ رہے تھے، میرا اس شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ میں میاں بیوی کے درمیان صلح کا باعث بن رہا تھا۔ اکثر لوگ میاں بیوی کو لڑانے کا سبب بنتے ہیں، انہیں شیطان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پر میں تو دو میاں بیوی کو جوڑنے کا کام کر رہا تھا، میں تو ان کے اتحاد کی وجہ بن رہا تھا۔ بس یہی سوچ کر میرا دل یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے کمرے کو کنڈی لگا دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عروسہ سے بہت محبت سے بات کروں گا، اس کے دل کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ ہماری یہ شادی کتنی عارضی ہے۔ تبھی جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمٹ سی گئی تھی۔ میں سمجھا کہ یہ نئی نئی شادی کی گھبراہٹ ہے، مگر اگلے ہی پل وہ مجھے دیکھ کر یوں رونے لگی جیسے کہ میں اس کا مجرم ہوں۔ بیچاری روتی بھی کیوں نہیں؟ ایک مرد کے لیے اگر مجرم ہوں، بیچاری روتی بھی کیوں نہیں؟ ایک مرد کے لیے اگر عارضی نکاح اتنا مشکل ہو سکتا ہے تو وہ تو پھر عورت تھی۔ میں اسے دیکھ کر بڑا پریشان بھی ہوا تھا۔ اس کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نکاح پر خود ہی راضی تھی، کیونکہ وہ بھی دوبارہ اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ رو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتا، سو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے یہ نخرے پسند نہیں آ رہے تھے۔ اگر اس نے مجھ سے شادی کر کے دور ہی بھاگنا تھا تو پھر مجھے پیسے دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خیر، میں نے سوچا کہ شاید وہ یوں ہی شرما رہی ہوگی، مگر جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے انگوٹھی پہنانے لگا تو بولی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کام تو لوگ تب کرتے ہیں جب ان کی شادی بہت محبت سے ہوتی ہے، اس میں ان چونچلوں کا کیا کام ہے؟ اور پھر میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بہت ہی نیک اور پردہ کرنے والی لڑکی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے علاوہ تو آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے انگوٹھی پہنا رہے ہو؟ میں نے کہا بی بی، میری تو تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ پہلے تم کسی اور کی بیوی تھی، پر اب تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر تم اتنی ہی نیک اور پردے دار ہو تو اب تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، میری بات کرنی چاہیے، میری بات ماننی بھی چاہیے، کیونکہ نیک اور شریف لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو نکاح کے رشتے کی عزت کرتی ہیں۔ اور ویسے بھی تمہارا پہلا شوہر اب تمہیں چھوڑ چکا ہے، تو اب اس حساب سے تمہارے لیے وہ غیر محرم ہو گیا۔ تم پر تو یہ لازم ہے کہ تم میرا حکم مانو اور اس شخص کا نام بھی نہ لو۔
मैं अभी उससे ये बातें कर ही रहा था कि मेरे फ़ोन पर ज़ोर-ज़ोर से घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन मुझे फ़ोन कर रहा है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पैसे लेकर बैठा हुआ था तो किसी भी किस्म की कॉल मुझे आ सकती थी। जैसे ही मैंने फ़ोन कान से लगाया तो लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। सामने से जो शख्स बोल रहा था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मुझ पर चिल्ला रहा था, चीख रहा था। मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगा कि जल्दी से मेरी बीवी को फ़ोन दो, मैं उरूसा से बात करना चाहता हूँ, मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं हैरान हो गया था कि ये तो वही शख्स है जिसने मुझे 5 लाख रुपए देकर यहाँ आने पर मजबूर किया, मेरा निकाह पढ़ाया अपनी बीवी के साथ, और अब मुझे यूं बातें सुना रहा है जैसे मैं उसके घर से उसकी बेटी भगा लाया हूँ। खैर, मुझे जो पैसे दिए गए थे, मुझे तो बस उन्हीं पैसों के एवज़ जो काम करना था। उसके अलावा मैं अपने ज़हन से कुछ नहीं सोच सकता था। मैंने वो फ़ोन उरूसा को दे दिया जो मेरे सामने ही बैठी थी। मैंने उसको फ़ोन दिया तो मेरे दिमाग में बहुत अजीब से ख़यालात आने लगे थे। वो उस आदमी से बात करने लगी। बात करते हुए न जाने उसने क्या कहा कि उरूसा फूट-फूट कर रोने लगी थी। उसके आंसू देखकर मुझे लग रहा था कि अलीम ख़ान ने कोई गलत बात ही की होगी। तभी तो वो बेचारी इस तरह फूट-फूट कर रो रही थी जैसे उससे मज़लूम इस पूरी दुनिया में कोई ना हो। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन मैं उन दोनों के बीच कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता था। फ़ोन ख़त्म हुआ तो उरूसा मेरे हाथ पकड़ कर बैठ गई। बोली कि खुदा के लिए मुझ पर वो ज़ुल्म न करना जो मेरे शौहर ने मुझ पर किए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने दिल की हर हर बात बता दूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो क्या तुम किसी से कहोगे या फिर मेरा पर्दा रखोगे? मुझे बता दो। उरूसा की ये बातें सुन के मुझे अपना आप याद आ गया था। मैंने भी मर्ज़ी और खुशी खुशी के साथ उरूसा से निकाह नहीं किया था। मेरे घर में मेरी एक बीमार माँ थी और उसी बीमार माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तभी मुझे मेरे दोस्त गुल ने बताया कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम्हें 2-3 दिनों के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। गुल की बात ने मुझे बड़ा हैरान किया था। मैंने कहा ऐसा किस जगह होता है कि 2-3 दिन के मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएं। तब उसने मुझे ये बात बताई कि एक मियाँ बीवी हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। उनके दरमियान गलती से तलाक वाक़ई हो गई है, मगर अब वो एक दूसरे के साथ दोबारा रहना चाहते हैं। तुम उसकी बीवी से शादी कर लो, शादी के बाद तलाक दे दोगे तो वो शख्स तुम्हें 5 लाख रुपए देगा। बाद में तुम अपनी मर्ज़ी से किसी औरत से शादी कर लेना, वो लड़की किसी और की अमानत है। लेकिन तुम्हें तो पता है कि ऐसे मामलों में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। तलाक के वादे पर कोई निकाह क्यों करेगा? ये तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। लेकिन जब उन्हें ही मसला नहीं तो फिर तुम्हें भी ज़्यादा इस्लाम झाड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ उस लड़की से निकाह करो, 3 दिन बाद तलाक दे दो और अपने 5 लाख रुपए लेकर निकल जाना। इस बात से मेरी कुछ परेशानी कम हुई थी। बात तो इतनी बुरी नहीं थी, पैसे भी अच्छे खासे थे। मगर जब मैंने गुल से बात की तो मुझे लगा था कि वो मुझे किसी आदमी के घर लेकर जाएगा। वो मुझे कहेगा कि मेरी बीवी से निकाह कर लो वगैरह वगैरह। पर मैं उस वक्त हैरान रह गया जब वो मुझे एक बड़ी सी फैक्ट्री में ले गया। ये फैक्ट्री वैसे तो कपड़ों की थी, मगर इसके ऊपर वाले पोर्शन पर काफ़ी सारे दफ्तर बने हुए थे। दफ्तर देखकर लगता था कि यहाँ पर कोई बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। फैक्ट्री के हिसाब से ही इसके सारे दरवाजे और कुर्सियाँ वगैरह रखी गई थीं। मेरे अपने दोस्त से कहने लगा कि तुम तो मुझे फैक्ट्री में लेकर आए हो, तुम तो कह रहे थे कि किसी आदमी की बीवी से निकाह करना है। कहने लगा इस जगह का नाम हलाला फैक्ट्री है। शायद तुम सुनकर बड़ी हैरत होगी, लेकिन यहाँ पर वो मजबूर लोग आते हैं जो गलती से अपनी बीवियों को तलाक दे बैठते हैं और फिर चाहते हैं कि कोई उनसे शादी करे, तलाक दे दे और फिर उनकी दोबारा से अपनी बीवी के साथ शादी करना जायज़ हो जाए। ये बात बड़ी राजदारी के साथ की जाती है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था। तो क्या मतलब है इस बात का? क्या यहाँ मैं दूसरी बार भी आ सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ? हाँ, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो पैसों की नीयत से ही आते हैं, लेकिन काबिले भरोसा लोगों को ही यहाँ तक लाया जाता है। इस फैक्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता। यहाँ जितने लोग आते हैं वो जान पहचान वाले ही होते हैं, क्योंकि अगर ये बात हुकूमत को पता चल जाए या किसी इदारे को मालूम पड़ जाए तो सबके लिए मसला पैदा हो जाएगा।
بس اسی وجہ سے اس بات کو بڑی رازداری سے کیا جاتا ہے اور بہت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو یہاں پیسے کمانے کے لیے تم کیوں نہیں آتے؟ تم بھی تو میری طرح کئی عرصے سے بے روزگار پھر رہے ہو، تمہارے پاس بھی نوکری نہیں ہے، پر تم نے ایک بار بھی یہاں آ کر نہ ہی نکاح کیا، نہ ہی شادی کی، نہ حلالے کے پیسے لیے، تو یہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ مجھے اپنے دوست کی نیت پر بھی اب شک ہو رہا تھا کہ بلا وجہ وہ مجھے یہاں لے کر آیا، آخر اس کا بھی تو کوئی فائدہ ہوگا۔ کہنے لگا دوست، دراصل میرا مسئلہ مختلف ہے، یہاں پر تمہاری نسل کے لوگوں کو ہی لایا جاتا ہے، تمہارے علاقے کے ہی زیادہ تر لوگ یہاں آ سکتے ہیں، ورنہ ہم جیسوں کو تو یہاں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی جان پہچان کی وجہ سے یہاں کام کرتا ہوں، تمہیں 5 لاکھ ملے گا تو تمہیں یہاں لانے کے لیے مجھے شاید 50,000 مل جائیں، اس سے زیادہ نہیں، تم بہت خوش قسمت ہو۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران ہو گیا، مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے سن کر حیران ہو گیا، مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے انسان خوش قسمتی سے تعبیر کرے۔ ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ لوگ بھی تو بیوقوف نہیں تھے، کوئی نہ کوئی چیز تو انسان میں دیکھتے ہی ہوں گے جس کے بعد یہاں آنے کی اجازت دیتے ہوں گے۔ خیر پھر میں نے سوچا کہ اگر میرا دوست نہیں تو یہاں کوئی اور تو ہوگا ہی جو یہ کام کرتا ہوگا۔ میں اندر گیا تو مجھے واقعی 2-3 لڑکے اور بھی نظر آئے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں بھی بالکل میرے جیسے ہی تھے، ایسا لگتا تھا کہ میرے بھائی ہوں، مگر تھے میرے علاقے کے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران تھا۔ یہ لڑکے بھی پنجابی لگ رہے تھے، ان کا قد البتہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن چہرے کے خد و خال سے مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ یہ لوگ میرے علاقے کے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو 1 سال ہو گیا ہے، میں یہاں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، لیکن جب بھی کوئی شادی کرتا ہوں تو پھر مجھے پاکستانی 5 لاکھ روپے ملتے ہیں، میں حقہ بہا ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ میرے سامنے ایک لڑکی اور لڑکا آ کر بیٹھ گئے تھے۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی، اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر زیادہ عمر کا لیکن وہ بھی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے اسی وقت بتایا گیا کہ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسے میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں زندگی بھر کے لیے اسے اپنا لوں، پر ظاہر ہے اس کا سابقہ شوہر بھی ساتھ تھا۔ میں نے ساتھ اقرار نامے پر بھی دستخط کر دیے کہ میں اس لڑکی سے زیادہ دیر نکاح قائم نہیں رکھوں گا، لیکن یہ سب کرتے ہوئے مجھے بے غیرتی کا احساس ستا رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں ایک عورت کی زندگی تباہ کر رہا ہوں۔ اس کا شوہر تو اب مطمئن لگ رہا تھا کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا، پر وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی افسردہ ہے۔ اس کا شوہر یا پھر سابقہ شوہر کہہ لیں میرے چلا گیا تھا۔ میں نے پیسے دیکھے تو کافی سارے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ مجھے اس وقت نوٹوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس لڑکی پر سب سے زیادہ ترس آ رہا تھا اور خود پر بھی آ رہا تھا کہ میں خود کو اس جھمیلے میں کیوں ڈال رہا ہوں۔ ظاہر ہے میرے لیے بھی ایک عورت کی ذمہ داری لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اگر ہمیشہ کے لیے میں اسی کا ہو گیا، اس کی یاد میرے دل میں بس گئی تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں زندگی بھر اسی طرح اس کی یادوں میں پھرتا رہوں گا؟ میں نے سوچا، لیکن خیر مجھے پھر اپنی ماں کی یاد بھی ستانے لگی کہ اماں کے علاج کا کیا ہوگا۔ بہرحال وہ دن بھی کسی طرح گزر ہی گیا۔ جب صبح ہوئی تو پتہ نہیں کیوں مجھے عروسہ بڑی اپنی اپنی سی لگنے لگی۔ عروسہ کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں۔ وہ بھی میری طرف بڑی چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وقت بڑا ظالم ہوتا ہے اور اسے چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا تھا، کیونکہ ایک دن گزر چکا تھا اور صبح ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں عروسہ کو لے کر یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں بھی دیے چل رہے تھے، لگتا تھا جیسے وہ اپنے شوہر کو بھول گئی ہے، مجھ سے محبت کر بیٹھی ہے، لیکن اتنی جلدی کسی سے محبت نہیں ہوتی، ہم تو ٹھیک طریقے سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں سوچنے لگا میں بڑا ظالم شخص ہوں گا اگر میں اسے بنا کسی وجہ کے طلاق دے دوں۔ حلالہ تو قدرتی طور پر ہوتا ہے، اور اس عمل کو جس میں ایک لڑکی کو جانتے بوجھتے اس وجہ سے نکاح میں قبول کیا جائے کہ حلالہ ہو جانے کے بعد اسے طلاق دے دی جائے گی، تو یہ بہت غیر شرعی بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ناجائز کام ہے، بلکہ یہ روایتوں کا مذاق اڑانے کے برعکس ہے۔
مسلمان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے مجھے بھی شرم آ رہی تھی، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے لیے تو یہ سب کچھ مجبوری بن گیا تھا۔ بس میں صبح جا کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میری اماں سخت بیمار تھیں اور اس آپریشن کے بنا ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی صحت مزید بھی بگڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا جو دن دیا تھا وہ کل کا تھا۔ پیسے مجھے آج ہی جا کر جمع کروانے تھے۔ آدھے پیسے میں اس لڑکی کے شوہر سے رات کو لے چکا تھا اور باقی کے پیسے طلاق کے بعد مجھے ملنا تھے، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑا بے ایمان ہو رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ عروسہ کی آنکھوں میں بھی میرے لیے بے پناہ پیار چھلک رہا تھا، پر ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ لگ رہا تھا کہ دستک دینے والا شخص بہت زیادہ غصے میں ہے۔ دستک کی آواز سن کر میرے تو کان پھٹنے لگے تھے۔ میں نے سوچا دروازہ نہ کھولوں۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عروسہ کا سابقہ شوہر ہے، لیکن وہ تو اس کا سابقہ شوہر تھا، میں اس کا شوہر تھا، میں اس کا موجودہ شوہر تھا، میرا حق زیادہ تھا۔ بھلے مجھے اسے طلاق دینا تھی، لیکن ابھی تو وہ میرے نکاح میں تھی، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا اس امر کے لیے۔ میں اگر چاہتا تو وہ پیسے اسے واپس دے کر اس کے منہ پہ مار کے عروسہ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھی اور نکاح اس دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ لیکن خیر دروازہ پیٹا جانے لگا تو میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے عروسہ کا سابقہ شوہر کھڑا تھا، بڑے غصے میں لگ رہا تھا۔ وعدے کے مطابق اب وقت ہو چکا ہے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا، میرے اندر غیرت جاگ گئی تھی۔ یہ میری بیوی ہے، تمہاری بیوی نہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میں نے اسے غصے سے کہا تو مجھے گھورنے لگا۔ نیچ، گھٹیا، غلیظ انسان، خوبصورت عورت کیا پہلے کبھی نہیں دیکھی جو میری بیوی کو دیکھتے ہی تمہاری نیت خراب ہو گئی؟ تم زبان سنبھال کر، اب یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اسے اجازت نہیں دوں گا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے۔ وہ آدمی تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ حلالہ فیکٹری کا مینیجر آ گیا اور بولا کہ سر، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے عروسہ اور اس کے سابقہ شوہر کو لے کر ایک کمرے میں آیا۔ مینیجر نے میرے سامنے طلاق کے پیپر رکھے اور بولا، سر آپ کو اس پر سائن کرنے ہوں گے۔ آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا، آپ کو کل بھی رقم دے دی تھی اور آج کی رقم بھی یہ پڑی ہے۔ اس نے میری طرف پیسوں کا لفافہ تھماتے ہوئے کہا، یہ آپ پیسے رکھیں، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں۔ میں نے کہا، یہ تو تم لوگ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور ویسے بھی جسے تم حلالہ کہہ رہے ہو یہ حلالہ نہیں ہوتا۔ میں نے تو عروسہ سے صرف جان پہچان کی حد تک بات کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی جانور ہوں جو تمہاری بیوی کو استعمال کر کے پھینک دوں گا؟ میں تم جیسا نہیں ہوں کہ اسے کھلونا سمجھوں۔ یہ ایک عورت ہے، ایک انسان ہے، اس کی اپنی بھی کوئی مرضی اور اپنی بھی کوئی چاہ ہے۔ میں اسے بلا وجہ طلاق کیوں دوں؟ لڑکی کا شوہر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ خبیث انسان، تم نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تم نے کل اس کاغذ پر بھی دستخط کیے تھے کہ تم اپنی بیوی کو بعد میں طلاق دے دو گے، اور اب تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تم لوگوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ میں چاہوں تو کھڑے کھڑے تمہارے پورے خاندان کو خرید سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بھی غیرت میں آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا؟ ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑتا، ان لوگوں نے گل کو بلا لیا تھا۔ گل نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے دوست، میں تو تمہاری مجبوری کی وجہ سے تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، اور تم مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کروا رہے ہو۔ دیکھو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جو ہم نے طے کیا تھا تم ویسا ہی کرو۔ کم از کم تمہیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ میں نے گل سے کہا، نکاح سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ میں نکاح کر کے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دینے لگے تھے کہ اگر میں نے طلاق نہیں دی تو یہ مجھ سے سارے پیسے بھی چھین لیں گے۔ میں تم لوگوں کی کسی دھمکی سے نہیں ڈروں گا۔ باہر جا کر پولیس کو بھی بتاؤں گا کہ تم لوگ یہاں پر حلالہ فیکٹری بنا کر بیٹھے ہو۔ میری بات سن کر یہ سبھی پریشان ہو گئے، میرے پاؤں پڑ کر منت کرنے لگے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، تم اچھے انسان ہو۔ ہم نے تو عروسہ کی شادی تمہارے ساتھ بہت مان اور بھروسے سے کی ہے۔ عروسہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی،
तुम गरीब हो जबकि वो एक लाडले अमीर घराने की लड़की है। मैंने फिर कुछ सोचकर एक जवाब दिया था। मैं इन लोगों को इनके जहन में ही मात देना चाहता था। मैंने कहा कि मैं उरूसा के साथ मज़ीद कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। 1-2 हफ्ते में इसके साथ रहूँगा, फिर तलाक दूंगा। उसके शौहर का तो रंग लाल पीला हो गया था ये बात सुनकर कि मैं उसकी बीवी को मज़ीद कुछ दिन अपने साथ ही रखूँगा। मैंने ये बात तो इन लोगों से जान छुड़ाने के लिए कही थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे अपना अगला लाहे अमल बनाने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। मज़ीद वक्त मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि जो बात मुझे उरूसा ने बताई थी, अपने शौहर का जो राज उसने मुझे बताया था, वो जानने के बाद कोई भी किसी लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। बेशक वो अब मेरी बीवी भी थी। और फिर उसने मुझे बताया कि वो बहुत बापर्दा औरत थी। ज़िंदगी भर उसने कोई गुनाह नहीं किया। शौहर के अलावा किसी दूसरे आदमी के तस्वुर से भी उसका दिल कांपता था, लेकिन वो बेचारी मज़हब से लाइल थी। उसके तो दिल में ये सब कुछ एक औरत होने की वजह से था, लेकिन उसकी हया और उसकी वफ़ादारी ने मुझे कि मेरे लिए उसको रखना और यहाँ से वापस अपने घर लेकर जाना कोई आसान बात नहीं होगी। पर फिर भी मैं चाहता था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूं, और फिर मैंने ऐसा किया भी। मगर कहते हैं जब इंसान की नीयत साफ़ होती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। आज उरूसा मेरी बीवी है। मैं उसे कैसे उस हल्के से निकाल कर लाया ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन बस इतना कहूँगा कि जब इंसान की नीयत सच्ची हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान लगता है, वरना नीयत झूठी हो तो इंसान अपनी बीवी से भी दूर हो जाता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।